اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. وہ کیا نسخہ کیمیا تھا کہ جس پر عمل کر کے صحابہ کرام نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ وہ کون سا ایسا نسخہ کیمیا تھا کہ جس پر عمل کر کے صحابہ کرام کے اندر اسلام جناب کوٹ کوٹ کر بھر گیا، جنہوں نے کافروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے بھائی؟ وہ نسخہ کیمیا یہ تھا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس دین کو پھیلائیں، اپنے اس مسلک کو پھیلائیں، اپنے اس اسلام کو پھیلائیں. یہ مسلمان کا مقصد ہے، یاد رکھیں. پہلے زمانے میں یہ ذمہ داری جو تھی نا، یہ سر فہرست ہوا کرتی تھی. بیوی بچے بعد میں پالنے ہیں، روزی کا انتظام بعد میں کرنا ہے، کاروبار کے معاملات بعد میں ٹھیک کرنے ہیں بھئی، شادی بیاہ بعد میں کرنی ہے، غمی خوشی بعد میں کرنی ہے. پہلے ہم نے دین کا کام کرنا ہے، پہلے ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، پہلے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. کیوں صحابہ کرام عرب کے رہنے والے لوگ جناب پوری دنیا کے اندر پھیل گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے اس مشن اور اپنے اس منصوبے اور اپنے اس مقصد کا پتہ تھا کہ ہم نے دین متین کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا، انہوں نے بیوی بچے چھوڑ دیے، انہوں نے مال و متاع چھوڑ دیا، انہوں نے وطن چھوڑ دیا، انہوں نے ماں کی محبت باپ کی محبت کو قربان کر دیا، اولاد کی محبت کو قربان کر دیا. جناب گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا کو جناب انہوں نے اسلام سکھایا. تبھی یہ جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، تبھی یہ جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ذمہ داری سر فہرست تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قبائل در قبائل لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، خاندانوں سمیت لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قوم قبیلوں سمیت لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی محبت تھی، ان لوگوں کی محنت تھی، ان لوگوں کی قربانیاں تھیں جنہوں نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دھوپ دیکھا، نہ چھاؤں دیکھا، نہ کاروبار دیکھا، نہ معاملات دیکھا. سب سے پہلے اس ذمہ داری کو کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو اس زمانے میں یہ ذمہ داری سر فہرست تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے ذمہ داریوں کی فہرست کے آخر میں بھی ہمیں نہیں ملتی ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ روزانہ کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں؟ بتاؤ. سارے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں. کتنے لوگ جناب اپنی گھر والیوں کو کہتے ہیں کہ بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھو؟ جوان بیٹے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بھی چلو نماز کے لیے؟ اس کے لیے کھانے کا انتظام تو کرتے ہیں، کپڑے کا انتظام تو کرتے ہیں، تعلیم کا انتظام تو کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، اچھے رشتوں کا انتظام کرتے ہیں بھائی. ان کے دین کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دین کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آج آپ ان کو سمجھائیں گے، کل وہ اپنی نسل کو سمجھائیں گے. ہاں، اور خاص کر میں ایک گزارش آپ سے کروں، اپنی بیٹیوں کو دین سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو دین سکھائیں. ہاں، مدرسہ یہاں پر موجود ہے، بنات کا مدرسہ ہے. اگر بیٹی کو دین سکھائیں گے تو وہ آگے اپنی پوری نسل کو دین سکھائے گی. اولاد کی پہلی درسگاہ تو ماں ہوتی ہے، اولاد کی پہلی درسگاہ تو ماں کا گود ہے بھائی. اگر ماں کی گود میں اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی تربیت نہیں کر سکتی. جن کی مائیں بہادر ہوتی ہیں ان کی اولاد بھی بہادر ہوتی ہے. مائیں بہادر تب ہوں گی جب ان کو دین کا پتہ ہوگا، جب ان کو اپنے مقصد کا پتہ ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں سر فہرست تھی. ہمارے دور میں ہماری ذمہ داریوں کی فہرست میں سب سے آخر میں بھی یہ نہیں ملتی ہے ہمیں کہ ہم نے دین کا کام بھی کرنا ہے. یہ لاہور ہے بھئی، بزرگوں کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے کہ نہیں؟ داتا صاحب ہیں بھئی، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جمعے کا دن ہے کتنی دکانیں بند ہیں؟ یہاں اگر آپ کسی سے پوچھیں خلفائے راشدین کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. یہاں آپ پوچھیں اگر ازواج مطہرات کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں. یہاں آپ قرآن کی کسی سے ایک آیت سن لیں, وہ ٹوٹا پھوٹا قرآن کی آیت سنائے گا. اول تو سنائے گا ہی نہیں, اگر سنائے گا بھی تو ٹوٹا پھوٹا سنائے گا. یہ ہماری مسلمانی کی حالت ہے. اور اگر کرکٹر کے بارے میں پوچھ لو سارا آتا ہے, فلمی ایکٹرز کے بارے میں پوچھ لو سارا پتہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ گیموں کے بارے میں پوچھ لو سارے گیموں کا پتہ ہے. یہ ہم لوگ کوئی بھی نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے.